الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ قرآن حکیم کے 15ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل سے اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سورہ کا ایک نام اسرا ہے اور اسی طریقے سے دوسرا نام بنی اسرائیل بھی ہے۔ اسرا اور بنی اسرائیل، سورہ اسرا، سورہ بنی اسرائیل۔ اس سورت میں ایک عجیب و غریب سفر کا بیان ہوا ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ایسا سفر کسی نے نہیں کیا سوائے ایک شخصیت کے، وہ ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دنیا کا کوئی بھی جیٹ یا کوئی پلین اور دنیا کی کوئی بھی ایسی سواری اتنی بلندی تک نہیں گئی جتنی بلندی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کی یہ سواری وہاں گئی۔ تو یقیناً جس بلندی پر ایک عجیب و غریب سفر پر اور ایک عجیب و غریب سواری پر سوار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بلندی تک گئے، تو اس سفر کا نام اسرا اور معراج رکھا گیا۔ زمین سے زمین تک کا سفر اسرا اور زمین سے آسمان تک کا سفر معراج، اسی لیے کہا جاتا ہے اسرا اور معراج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا، زمین سے زمین تک کا سفر، اور اس کے بعد پھر وہاں سے آسمان کی طرف بڑھے، اس کو کہتے ہیں معراج۔ تو یقیناً یہ بہت ہی عظیم سفر تھا۔ اللہ رب العالمین اس کو اس طریقے سے بیان کر رہا ہے: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ بے شمار معانی اور مفاہیم اللہ رب العالمین نے اس آیت میں رکھے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اللہ پاک ہے۔ کیا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کوئی بیکار کام نہیں کرتا، اور جب بھی کوئی کام کرتا ہے تو عظیم کام کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پاک ہے تمام عیوب اور تمام نقائص سے، وہ کوئی بیکار کام نہیں کرتا، اگر کرتا بھی ہے تو عظیم کام کرتا ہے۔ سبحانہ اسری بعبدہ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا۔ اسری بعبدہ، چونکہ یہ سفر بہت عجیب و غریب تھا۔ یقیناً آدمی جب جہاز میں بیٹھتا ہے تو ڈر جاتا ہے، یہ ایک عجیب و غریب سفر، عجیب و غریب سواری پر سوار ہو کر ایک بلندی کے اوپر چڑھ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہی تو تھے، ڈر گئے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں دلاسا دیا اور کہا اسری بعبدہ، اے میرے بندے تم گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کو سفر پہ نکلتے وقت ایک دعا سکھلائی: اللہم انت الصاحب فی السفر، کہ اے اللہ تو ہمارے سفر میں میرا ساتھی بن جا۔ تو گویا کہ دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن جب ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالی ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری حفاظت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اتنی بلندی والی سفر پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود اللہ رب العالمین ہیں، اور اللہ رب العالمین یہاں دلاسا دے رہے ہیں اسری بعبدہ کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اس آیت میں عبد سے مراد جو بعبدہ کہا گیا، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ سفر تھا وہ جسمانی سفر تھا، روحانی سفر نہیں تھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روحانی سفر کیے تھے اپنے جگہ پہ، اپنے گھر میں، اور ان کی روح اس سفر پہ گئی تھی، تو یہ غلط ہے۔ عبد کا اطلاق جو ہے
عبد کا اطلاق صرف روح پر نہیں ہوتا، عبد کا اطلاق روح کے ساتھ ساتھ جسم پر بھی ہوتا ہے۔ عبد کا مراد سے عبد کا معنی ہے بندہ۔ اب اللہ رب العالمین کا ایک بندہ جو جسم بھی ہو اور روح بھی ہو اس کو کہتے ہیں عبد۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کہا کہ میں نے اپنے بندے کو یہ سفر کرایا، گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی اس سفر پہ گئے تھے، جسمانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف گئے تھے۔ تو یہ ایک اہم بات ہے۔ اسی طریقے سے لیلن کہا گیا، یہ جو سفر تھا یہ رات میں ہوا، اور لیلن نکرہ ہے یعنی کامن ناؤن ہے، رات کے ایک حصے میں اللہ رب العالمین نے یہ سفر کرا دیا۔ لیلن یہ جو سفر ہے، سفر معراج، رات کے ایک حصے میں ہو گیا۔ اس کے بعد من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، یہ سفر شروع ہوا مسجد حرام سے اور مسجد اقصی میں پہنچا۔ مسجد اقصی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امامت کرائی، پھر وہاں سے ایک سفر شروع ہوتا ہے، اور یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی کے بارے میں اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں الذی بارکنا، وہ مسجد اقصی جس میں ہم نے برکت ہی برکت رکھی ہے، اور صرف اس جگہ مسجد اقصی میں نہیں بلکہ بارکنا حولہ، اس کے ارد گرد بھی برکت ہی برکت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے۔ لنریہ من آیاتنا، اس کے بعد مقصد اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ یہ سفر اللہ رب العالمین نے کیوں کرایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج پر بلانے کا مقصد کیا تھا؟ لنریہ من آیاتنا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے تاکہ ہم اپنے پیارے حبیب کو بڑی بڑی نشانیوں کو ہم دکھائیں۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھانے کے لیے معراج کا سفر ہوا، اور معراج پر اللہ رب العالمین نے بلایا۔ اور اس کے بعد آگے انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ اپنی دو عظیم صفت کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العالمین سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے اور دیکھتا ہے۔ گویا کہ یہ جو سفر ہے اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جو سفر شروع ہوا ہم اس سفر کو سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں، ہمارے احاطے سے یہ سفر خالی نہیں ہے، خارج نہیں ہے۔ اس ایک آیت کے اندر کتنی معانی ہیں۔ پہلے اللہ رب العالمین نے کہا سبحانہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے، کوئی بیکار کام نہیں کرتا۔ اسرا بعبدہ، اپنے بندے کو جسمانی طور پر بلایا، اور اس کے بعد لیلن، یہ رات میں ہوا سفر، من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہوا۔ مسجد اقصی میں اللہ رب العالمین نے برکت ہی برکت رکھی ہے، بلکہ اس کے ارد گرد اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے۔ اس کے بعد ایک مقصد اللہ رب العالمین نے بیان کیا، ہم اس لیے معراج پر بلائے کہ ہم اپنی بڑی بڑی نشانیوں کو دکھائیں۔ اور اس کے بعد انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ اس سفر کو، بلکہ جتنے بھی سفر ہیں یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے۔ اس کے بعد اس سورت میں، سورہ بنی اسرائیل میں ایک چیز کا تعلق بہت گہرا ہے، اور وہ ہے قرآن حکیم۔ اس سورت کا قرآن سے بہت گہرا تعلق ہے۔ 11 مرتبہ اللہ رب العالمین نے اس سورت میں قرآن 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 کا لفظ ذکر کیا ہے، 11 مرتبہ۔ تو اس کے ایک اہم بات ہمیں یہ نکلتی ہے کہ اس بلند و بالا سفر کی بیچ میں اور اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جسے بلندی چاہیے، جسے مقام اور مرتبہ چاہیے، وہ اس قرآن حکیم کو پکڑ لے، قرآن حکیم سے اپنا تعلق گہرا کر لے، قرآن حکیم پر عمل کرے، اللہ تعالیٰ اسے بلند مقام عطا فرمائے گا۔ یہ ایک اہم بات ہے۔ اس کے بعد اس میں بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے۔ بنی اسرائیل نے 2 بڑی بڑی غلطیاں انہوں نے کی تھیں، اور 2 بار انہیں عذاب میں مبتلا کیا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے توبہ کیا، استغفار کیا۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، ان احسنتم احسنتم لانفسکم وان اسأتم فلہا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم اچھا کام کرو تو تمہارے لیے، اور تم برا کام کرو تو تمہارے لیے۔ جب اچھائی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے احسنتم احسنتم 2 بار ذکر فرمایا،
اور جو برائی کی بات آئی تو ایک ہی بار ذکر فرمایا. کیوں؟ اگر تم اچھا کام کرو تو تمہارے لیے، اور اگر تم برا کام کرو تو تمہارے لیے. تو یہاں پر بتانا یہ چاہ رہا اللہ رب العالمین کہ جب کسی کی اچھی باتیں ہوں تو اچھائی کو بار بار بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن برائی کو بار بار بیان نہیں کیا جا سکتا. اگر کسی کی کمی ہے، کسی کے اندر کوئی عیب ہے، تو اس کو بار بار لوگوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک بار آپ نے بیان کر دیا اس کی اصلاح کے لیے بس خلاص، لیکن بار بار اگر بیان کرنا ہے تو اچھائی کو آپ بیان کریے تاکہ اس کی اچھائی سے لوگوں کو فائدہ ہو. اللہ رب العالمین نے 2 بار ان احسنتم احسنتم لانفسکم، تو یہ ایک اخلاق اللہ رب العالمین نے پیش کیا کہ مومنوں کا اخلاق ہونا چاہیے کہ جب اگر کسی شخص کے اندر اچھی چیز دیکھے تو اس کو بار بار بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر بری چیز دیکھے تو بس ایک بار اس کو بتا دیا جائے کہ دیکھو آپ کے اندر یہ برائی ہے، پھر اس کی اصلاح کی غرض سے بار بار بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہ قرآن راستہ دکھاتا ہے جو بہت سیدھا راستہ ہے. اقوم کیا ہے؟ کتنا سیدھا راستہ؟ کس بارے میں سیدھا راستہ یہ قرآن دکھاتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کہنا چاہ رہا ہے یہاں پر کہ یہ قرآن سیدھا راستہ دکھاتا ہے. کس کے لیے؟ عقیدہ کے بارے میں یہ قرآن سیدھا راستہ ہے. اسی طریقے سے عمل کے بارے میں یہ قرآن سیدھا راستہ ہے. اخلاق کے بارے میں یہ قرآن سیدھا راستہ ہے. معیشت کے بارے میں یہ قرآن سیدھا راستہ ہے. ہر ایک چیز کے بارے میں، زندگی کے ایک ایک پہلو جو آپ گزارتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں قرآن یہ بہت سیدھا راستہ ہے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن. اور اسی طریقے سے اور اہم بات یہ ہے کہ یہ قرآن عقیدہ کے باب میں سب سے اہم اور سب سے سیدھا راستہ ایک انسان کو دکھاتا ہے. عقیدہ کے بارے میں ابن باز رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بہترین کتاب عقیدہ کے باب میں کون سی کتاب ہے؟ تو ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سب سے بہترین کتاب قرآن حکیم ہے. ایک انسان قرآن حکیم کو اگر سمجھ کر پڑھنے لگے تو ایک انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے عقائد درست ہو جاتے ہیں اور ایک اسلامی شریعت پر وہ عمل کرنے لگتا ہے جس کا تعلق قرآن سے گہرا ہو جائے. اب ذرا اندازہ کیجئے، آپ ہر انسان اپنے اپنے گریبان میں جھانکے کہ وہ قرآن کو کتنا پڑھتا ہے اور کتنا سمجھ کر پڑھتا ہے. یقین جانیے اگر آپ آج سے شروع کریں، آپ اگر صرف قرآن کے ایک ہاف صفحہ کو اگر پڑھیے سمجھ کر کے، ترجمہ، اس کے بعد اس کا مفہوم، اس کی تفسیر آپ دیکھیے، تو پھر آپ کو بہت سارے معنی نکلیں گے. اور بار بار جب ایک چیز کو آدمی پڑھتا ہے تو بار بار نئی نئی چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی. تو یہ قرآن عقیدہ کے باب میں خاص طور سے ایک انسان کی زندگی کو صحیح راستے پر لانے کے لیے سب سے بہترین کتاب قرآن مجید ہے اور سب سے سیدھا کتاب قرآن مجید ہے. اس کے بعد وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُبْصِرًا، یہاں پر اللہ رب العالمین نے انسانیت کو ایک اور اہم بات اور ایک اہم پہلو سکھلایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رات کو بنایا ہے سونے کے لیے، آرام کے لیے. اور وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ، اور دن کو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے معیشت کے لیے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے. آج بالکل برعکس ہے، خاص طور سے رمضان کے مہینے میں تو بالکل برعکس ہے. لوگ دن میں سوتے ہیں 12-1 بجے تک، پھر اس کے بعد اپنا کام کرتے ہیں اور رات بھر پوری مارکیٹ، ہوٹلز، جو بھی چیزیں ہیں ہر چیز کھلی ہوئی رہتی ہے. لوگ جاب کر رہے ہیں، لوگ کام کر رہے ہیں، ہر چیز بالکل برعکس. اللہ رب العالمین ایک بہترین طریقہ ہمیں دے رہا ہے، ہم اس طریقے کو چھوڑ کر ایک اپنا طریقہ اپنا کر کے رات میں ہی ہر چیز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا، ہم نے دن بنایا ہے تاکہ تم اس میں کام کرو، رات بنایا ہے ہم نے تمہیں آرام کرنے کے لیے. اس کے بعد یہاں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ، ہر آدمی کا عمل، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے ہر آدمی کا عمل ہم نے اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ
الزمناہو ہم نے لٹکا دیا ہے طائرہو فی عنقی اس کے گردن میں اس کے طائرہ کو، عنق کہتے ہیں گردن کو اور طائرہ پرندے کو کہتے ہیں. یہاں پر پرندہ سے مراد ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ مت طائرہ، یہ طائرہ کیا ہے، پرندہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا الطائرہ هو عمل الانسان، پرندہ یعنی انسان کا عمل ہے. اسے پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالی نے یہاں عمل کو چڑیا کہا، عمل کو چڑیا کہا. جس طریقے سے چڑیا اگر اڑ جائے تو پھر واپس نہیں آتی، ایک انسان کو یہ تاکید کیا جا رہا ہے کہ آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں، قولی عمل ہو، فعلی عمل ہو، کوئی بھی عمل ہو، بہت ہی سوچ سمجھ کر کریں، اس لیے کہ جب ایک بار آپ کر دیں گے تو وہ چڑیے کے مانند ہے، وہ اڑ جائے گی. اگر آپ غلط کام کریں تو آپ کے نام اعمال میں وہ لکھ دیا گیا، آپ نے اچھا کیا تو نام اعمال میں لکھ دیا گیا، اور جس طریقے سے چڑیا اڑ کر چلی جاتی ہے اسی طریقے سے آپ کے اعمال بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ لکھ دیے جاتے ہیں نام اعمال میں. اللہ رب العالمین نے ہر انسان کا عمل اس کے گردن میں لٹکا دیا ہے. تو یہ ایک اہم پہلو ہے اس میں کہ جس طریقے سے چڑیا اڑ کر چلی جاتی ہے اسی طریقے سے ہمارے عمل بھی اڑ کر چلے جاتے ہیں، اور ہم دوبارہ اپنے اس عمل کو اگر ہم لوٹانا چاہیں تو نہیں لوٹا سکتے. اسی لیے قدم بڑھانے سے پہلے آدمی سوچ لے کہ ہم کہاں قدم بڑھانے جا رہے ہیں. ہم کوئی بات اگر سامنے والے کو بول رہے ہیں تو کیا بولنے جا رہے ہیں، کوئی کام کرنے جا رہے ہیں تو کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا وہ غلط ہے یا صحیح ہے، یہ ہمیں سوچنا ہوگا اور سمجھ کر کے یہ کام کرنا ہوگا، تب جا کر کے ہماری زندگی اچھی گزرے گی. یہ سوچ سمجھ کر کے، اس لیے کہ آج دیکھیں کہ انسان گناہوں میں مبتلا ہے، گناہوں پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اسے احساس نہیں ہو رہا، جو آ رہا ہے حرام حلال جو بھی ہے سب چیز کھائے جا رہا ہے، سب چیز اپنی زندگی میں نافذ کیا جا رہا ہے. تو یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے. ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے بعد ہمیں پورا ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا زندگی گزارنے کا طریقہ، اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں، اسی میں ہمارے لیے بھلائی ہے. جو قرآن سے اپنا تعلق استوار کیجئے، قرآن حکیم کو ہر دن اپنے زندگی کا ایک ٹارگٹ بنائیے. آدھا صفحہ، ایک صفحہ ہم قرآن حکیم کو پڑھیں گے، صرف ترجمہ نہیں بلکہ ایسی کتاب لیجئے یا اس طرح کے ذرائع آپ اپنے پاس اپنائیے جس میں ترجمہ کے ساتھ ساتھ مختصر اس کی تفسیر بھی سامنے آئے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. اور جب سمجھ میں آئے گا قرآن تو بہت مزہ آئے گا. قرآن حکیم کو ایک بندہ جب سمجھ کر کے پڑھتا ہے تو دل میں وہ چیز اترتی ہے اور دل کی کیفیت بدلتی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک بنائے، قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے. آمین. وما توفیقی الا باللہ.